پہاڑی کے اوپر واقع اپنے گھر سے جو ایلیاس میلوں دور تک اپنے خاندان کے قیمتی زیتون کے درختوں کی قطاریں دیکھ سکتے تھے۔ ہم نے اپنے گھر کے گرد اور دوسری جگہوں میں بہت سے زیتون کے درخت لگائے تھے، وہ میرے والد اور دادا نے لگائے تھے۔ اسرائیلی سرحد کے قریب کاؤزا میں جو اور ان کی اہلیہ ڈائنا اپنے 6 بچوں کے ساتھ گزاری گئی چھٹیاں، کھانے کی میز پر گزارے گئے وقت اور وادی کی بھرپور فصل سے لطف اندوز ہونے کے دنوں کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اسرائیل نے 3 مارچ سے 16 اپریل کے درمیان اس گھر کو گاؤں کے مرکزی رہائشی علاقے کی تقریباً 1/3 عمارتوں سمیت تباہ کر دیا۔ میری اہلیہ اور میں، ہم دونوں ٹوٹ گئے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی تباہی ہے، نہ صرف میرے خاندان کے لیے بلکہ اس قصبے میں رہنے والے ہر خاندان کے لیے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ وہ فی الحال بیروت کے مشرق میں رہتے ہیں اور جنوبی لبنان کے کم از کم 12 دیہاتوں اور قصبوں میں اسرائیل کی منظم مسماری کے بارے میں BBC ویریفائی کی رپورٹنگ کے بعد ان کے گھر والوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ ہم نے اسرائیلی فوج سے پوچھا کہ انہوں نے جو کا گھر کیوں گرایا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں سے فوجیوں پر 5 ٹینک شکن میزائل داغے گئے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے کوئی ثبوت یا تفصیلات فراہم نہیں کی، لیکن کہا کہ انہوں نے IDF کے فوجیوں پر مزید حملوں کو روکنے کے لیے ایلیاس کے گھر سمیت کئی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایران کی حمایت میں حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون حملے کیے۔ اس کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ اسرائیل نے حملوں کی ایک لہر کے ساتھ جواب دیا جس میں ان کے بقول حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا اور جنوبی لبنان پر زمینی حملہ شروع کر دیا گیا۔ فی الحال جو کو معلوم نہیں کہ وہ اپنے گھر کب واپس جا سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ ہے، 2 فریق ایک دوسرے پہ گولیاں چلا رہے ہیں، میزائل داغ رہے ہیں، لیکن آخر میں حقیقت میں لبنانی شہری ہیں جو اس کی قیمت چکاتے ہیں۔ جو اور ڈائنا کی کہانی ان 12 لاکھ سے زائد افراد میں سے محض ایک ہے جو اقوام متحدہ کے مطابق اس جنگ کے شروع ہونے سے بے گھر ہو چکے ہیں۔